اللہ الرحمن الرحیم باب اذا اخطأ القوم الہلال۔ جب لوگ جو ہے چاند دیکھنے میں غلطی کریں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جس نے دیکھ لیے وہ روزہ رکھ لے، جس نے دیکھ لیا وہ روزہ رکھ لے، اور جس نے نہیں دیکھا تو وہ نہ رکھے۔ یعنی اگر رائی کی جو رویت ہے وہ معتبر نہیں ہوئی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ رکھے۔ اچھا جی، اور بھی اس کے ترجمے ہیں، اس کو دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، تمہارا افطار اس دن ہوگا جس دن تم سب افطار کرو، اور تمہاری قربانی اس دن ہے جس دن تم سب قربانی کرو۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی کیا مقصد؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ عند اللہ بھی وہی عید الفطر ہے، وہی عید الاضحیٰ ہے، جس دن تم سب کر رہے ہو نا وہی عید الفطر ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر عید والا جو دن ہے اس میں غیم تھا، بادل تھے، تو کسی کو چاند نظر نہیں آیا، اب لوگ اگلے دن پہ چلے گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ عید کا دن ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا سمجھو وہی افطار ہے، وہی عید ہے، اس دن ہی قربانی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو دیانتاً اور عند اللہ جو ہے وہی افطار ہے، وہی عید الفطر اور وہی عید الاضحیٰ ہے، سارے معاملات اس دن نہیں کرنے۔ باقی اگر بعد میں یہ تیقن ہو جائے کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی، ہم نے مثلاً قربانی اس دن کر لی ہے، مثلا عید کے تیسرے دن کی ہے قربانی، حالانکہ وہ تو چوتھا دن بن رہا ہے، اس دن تو قربانی ہوتی ہی نہیں، تو اب اس کی قضا کی جائے گی۔ سمجھ آ رہی؟ اس کی قضا کی جائے گی دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن بہرحال جو نماز وغیرہ کے معاملات ہیں تو وہ اگر پہلے دن رہ گئی ہے تو دوسرے دن پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فطرکم یوم تفطرون، تمہارا افطار اسی دن سمجھا جائے گا جس دن تم سب افطار کرو، عند اللہ وہ تمہارا افطار ہے۔ اچھا، اور ایک تو یہ ہو گیا وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، اور ایک توجیہ تو یہ ہو گئی ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ جس آدمی نے جس دن چاند دیکھ لی ہے اور قاضی نے اس کی شہادت کو نہیں مانا تو وہ یہ سمجھے کہ میرا یہی افطار کا دن ہے۔ تمہارا جو افطار ہے، تمہاری جو قربانی ہے وہ خود تمہارے اعتبار سے ہے، قاضی کی اس کے اوپر مہر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قاضی کا فیصلہ تو تمہارے علم کے اعتبار سے ہے، اور اس نے اگر اس کو کسی وجہ سے نہیں تسلیم کیا، عدد کی کمی کی وجہ سے یا وصف کی کمی کی وجہ سے، تو تم اپنا معاملہ عند اللہ سیدھا رکھو۔ سمجھ آ رہی؟ تمہارا جو افطار ہے وہ وہی دن ہے جس دن تم افطار اپنے قانون کے مطابق کر رہے ہو، اور تمہاری جو قربانی ہے وہ اس دن ہی ہے جس دن تم اپنے قانون کے مطابق کر رہے ہو، تو یہ چیز ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور تیسرا یہ بھی کہا گیا کہ اس کا تعلق یوم الشک کی نفی کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے یار میں ایک دن پہلے روزہ رکھ لوں تو ممکن ہے وہ جو ہے نا وہ رمضان کا مہینہ نہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ تو رمضان کا دن نہ ہو تو قاضی کی طرف سے غلطی نہ پیدا ہو جائے، تو اس کی نفی کی ہے کہ تم یوم شک میں روزہ رکھنے کو لازم نہ کرو، بنا بر شک کے روزہ نہ رکھو کہ وہ ہمارا جی رمضان کا روزہ رہ جائے گا۔ نہیں، جب لوگ سب افطار کر رہے ہیں تو وہی تمہارا افطار ہے، وہی تمہارا روزہ ہے، وہی تمہاری قربانی ہے، باقی شک کے اندر نہ پڑو۔ تو اس طرح مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔ بہرحال مقصود مصنف جو یہاں پر ہے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر قوم چاند میں غلطی کھا لیں، سمجھ آ رہی، تو وہ غلطی معفو عنہ، اس سے معافی ہے،
وہ عید کے معاملات اگلے دن چلے جائیں گے، افطار کے معاملات اگلے دن چلے جائیں گے، اور وہ صحیح ہوں گے، ان کو صحیح مانا جائے گا۔ تو کل عرفہ اور سارا عرفہ موقف ٹھہرنے کی جگہ ہے، سارا مینا قربانی کی جگہ، ہر کشادہ رستہ مکے کا وہ نہر کی جگہ ہے، اور ہر مزدلفہ کا جو مقام ہے وہ موقف ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ اچھا، باب اذا اغمی الشہر، جب مہینہ جو ہے اس کے اندر بادل اور غیم آ جائے تو اب کیا کریں، یعنی رمضان کا جو چاند ہے اس کے اندر دیکھنے میں بادل آ جائے تو اب کیا کیا جائے، تو حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ نبی علیہ السلام یتحفظ من شعبان، شعبان سے آپ گنتی اعتبار کرتے تھے اس طریقے سے جس طریقے سے باقی مہینوں کی آپ گنتی کا حساب نہیں کرتے تھے۔ یتحفظ بمعنی یتکلف فی عد ایام شعبان، گنتی گننا۔ پھر آپ رمضان دیکھنے کے لیے روزہ رکھتے رمضان کا چاند دیکھ کر، اگر آپ پہ پوشیدہ ہو جاتا مہینہ رمضان کے شروع ہونے کا تو آپ 3 دن پورے گن کے پھر روزہ رکھتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی آپ جو شعبان کے دن تھے نا ان کو گنتے پوری تسلی سے کب سے شروع ہو رہا ہے، یعنی صرف رویت رمضان کی کہتا اعتبار نہ کرتے رمضان کے مہینے کے چاند کا، بلکہ شعبان کے مہینے کے چاند سے آپ شروع ہو جاتے حساب کتاب سے۔ اگر شک ہوتا تو روزہ نہ رکھتے، سمجھ آ رہی؟ پھر جو رمضان کا روزہ رکھتے تو آپ جا کے جب چاند دیکھ لیتے تو پھر رکھتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مانا یوم الشک کو روزہ رمضان کا سمجھ کے نہیں رکھنا چاہیے۔ جی چلیں اگلی جو روایت ہے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقدموا الشہر، مہینے کو ایک دن آگے نہ کرو پہلے، کہ تم فرض کرو 30ویں شعبان سے تم رمضان کا مہینہ شروع کر لو، اس طرح نہ کرو، سمجھ آ رہی؟ یا خود لا تتقدم الشہر، خود آگے نہ ہو جاؤ مہینے سے، مہینہ بھی کل سے شروع ہونا ہے تم آگے ہو جاؤ اور کھولو جی مہینہ تو آج سے شروع ہے، اس طرح نہ کرو، یہاں تک کہ چاند دیکھ لو یا عدت پوری کر لو گنتی، پھر روزہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھو یا گنتی پوری کرو۔ مقصد یہی ہو گیا کہ تیقن کے اعتبار سے ہی رمضان کی ابتدا بھی کرنی چاہیے اور انتہا بھی کرنی چاہیے۔ جی چلیں۔ باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30۔ جی قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شهر يصوم أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا والشهر 29۔ قال ابو داود رواه حاتم بن ابي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم يقل ثم افطروا۔ اچھا جی، پیچھے اگرچہ بات آ چکی تھی کہ اغماء شہر کی صورت میں 30 دن پورے کرنے ہیں شعبان کے، تو یہاں پہ مزید اس کو باب کے لحاظ سے بھی واضح کر دیا اور دلیل پیش کر دی ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ یوم شک کا جو روزہ ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ اس بارے میں دونوں قسم کی روایات ہیں۔ یوم شک کے اندر آپ روزہ بعض اوقات رکھتے بھی تھے، سمجھ آ رہی؟ ترغیب آئی ہوئی ہے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے کی، آگے اس کا ذکر آ رہی ہے باب فی التقدم میں، اور نہیں کی روایت بھی ہے کہ 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ تو اب کیا ہے، دونوں کے اندر تعارض آ گیا ہے، تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ جس آدمی کی عادت ہے وہ رکھے، باقی نہ رکھے، یا نفل کی نیت سے رکھے لیکن فرض کی نیت سے نہ رکھے، سمجھ آ رہی؟ یا تیقن کی نیت سے رکھے، شک کی نیت سے نہ رکھے کہ شک بین نفل والفرض ہو، کہ اگر چاند آ گیا نظر مطلب رمضان کا مہینہ صبح تک پتہ چل گیا کہ ہے تو پھر تو میرا روزہ کیا ہو جائے گا، رمضان کا ہو جائے گا، اگر نہ آیا تو پھر نفل کا ہو جائے گا، تو اس قسم کا شک نہ کرے۔ اچھا جی دیکھیے یہ روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقدموا الشہر، مہینے کو 1 دن کے روزے اور 2 دنوں کے روزے رکھنے کے ساتھ آگے نہ کرو۔ ہاں کوئی چیز ایسی ہو کہ تم میں سے کوئی دن ایسا ہو کہ تم میں سے کوئی ایک اس دن روزہ رکھتا ہے تو الگ بات ہے، یعنی معتاد روزہ جو ہے، اور نہ روزہ رکھو یہاں تک کہ تم اس کو دیکھ لو، پھر روزے رکھو یہاں تک کہ تم جو ہے وہ
دیکھ لو چاند کے رمضان کے چاند کو، ٹھیک ہوگا، پھر روزے رکھتے رہو یہاں تک کہ تم چاند کے رمضان کو دیکھتے رہو۔ تو پہلے جو رویت ہے وہ ابتدائی ہے، بعد میں دوامی ہے۔ فَإِنْ حَالَ، پس اگر حائل ہو جاتا ہے شوال کے چاند کے آگے کوئی بادل، تو پھر گنتی رمضان کی 30 تک پوری کرو، پھر افطار کرو، اور مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے عموماً، سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا سمجھ میں آ گیا کہ 30 دن پورے کرنے چاہیے روزے کے۔ جی چلے۔ باب في التقدم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وسعيد الجريري عن ابي الاعلى عن مطلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يوما وقال أحدهما يومين۔ ایک آدمی صاحب نے کہا کیا تو نے شعبان کے مہینے کا آخر میں روزہ رکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا جب تو نے افطار کر لیا نہیں رکھا، سمجھ آ رہی؟ تو اب تو کیا کر، آئندہ اس کے عوض میں 1 یا 2 روزے رکھنے ہیں۔ ایک راوی نے یومن کہا، دوسرے نے کیا کہا، یومین کہا۔ تو اب دیکھو یہاں پہ تو آخر شعبان میں روزہ رکھنے کی ترغیب آ رہی ہے، بلکہ حکم آ رہا ہے کہ رکھو، اور پیچھے نفی آ رہی تھی، بلکہ سمجھ آ رہی؟ تو اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ پیچھے نفی یہی تھی نا، آپ نے کہا جب تک چاند نہ دیکھ لو تو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اور ادھر آ رہا ہے کہ تو نے رکھنا چاہیے تھا تجھے، تو تطبیق آپ کو بتا دیے کیا ہے۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن علاء الزبيري من كتابه قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء عن ابي الازهر المغيرة بن الفروة قال قام معاوية بالناس بدار المسأل الذي على باب حمص۔ جی باب حمص شام کے اندر وہ دیر مسحل نامی جگہ میں کھڑے ہوئے لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے۔ جی فقال يا ايها الناس انا قد راينا الهلال يوم كذا فلاں فلاں دن ہم نے دیکھ لیا، جی میں تم سے روزے میں پہل کرنے والا ہوں۔ جی فمن احب ان يفعله فليفعله قال فقام اليه مالك بن هبيرة السبئي فقال يا معاوية اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيء من رايك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصوم واشار وسره۔ ٹھیک ہو گیا، توجہ کریں۔ انا قد رأینا الہلال یوم کذا و کذا، میں نے فلاں فلاں دن ہم نے چاند کو دیکھ لیا ہے، اور میں تم سے روزے کے اندر مقدم ہوں۔ اب جو چاہے تو روزہ رکھے، تو فمن ابا یفعل، جو چاہتا ہے تو وہ کرے تو وہ کر لے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے سے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی آپ نے اپنی طرف سے کہا نہیں، نبی علیہ السلام سنا، آپ نے فرمایا صوموا الشہر وسرہ، مہینے کا روزہ بھی رکھو، وسرہ، اور اس کا آخر، سر سرر درمیان، اول آخر، اس کے مختلف معنی ہیں، لیکن یہاں پر جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر مراد ہے۔ حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہینے کے بھی روزے رکھو، سمجھ آ رہی، وصوموا الشہر وسرہ، اور اس کا جو آخر ہے اس کا بھی کیا کرو، روزہ رکھو، سمجھ آ رہی؟ مہینے سے مراد، شہر سے مراد شاہ رمضان ہو گیا، وسرہ مہینے کا آخر، یعنی مراد اس شعبان کے مہینے کا آخر ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ضمیر لٹائی جائے تو اور ترجمہ ہوتا ہے، اور خود جب اس لفظ کا ترجمہ کیا جائے تو اور ترجمہ ہوتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وسرہ، اور مہینہ جو ہے کوئی بھی مطلق ہے تو اس میں یعنی شعبان جو ہے اس کا آخر بھی مہینہ، اس کا بھی روزہ رکھو، یا شہر سے مراد مطلق شہر لے لیں، سمجھ آ رہی، جس میں رمضان بھی داخل ہو، کہ مہینے کے اندر مہینے کا بھی رکھو، روزہ رکھو پورے مہینے کا، اور مہینے کا جو آخر ہے اس میں بھی روزہ رکھو، سمجھ آ رہی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں دن ہم نے چاند دیکھا ہے، بات سمجھ آ رہی، تو میں تم سے روزے کے اندر کیا ہوں، وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ،
ایک دن تم سے آگے ہوں روزے میں، یعنی میں نے مہینے کے آخر میں روزہ رکھا ہو، یعنی حساب کتاب کے اعتبار سے گویا کہ میں پہل کر رہا ہوں روزے کے اندر، یعنی چاند میں نے شعبان کا چاند میں نے دیکھا ہوا ہے، اس اعتبار سے میں آخر مہینے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو آپ میں سے بھی جو آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے آخر مہینے میں تو روزہ رکھے، یعنی ابھی اگرچہ رمضان شروع نہیں ہوا لیکن بار آخری مہینے میں روزہ رکھنے کی نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول سر أوله. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو مسلم كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول سر أوله. باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. تو پیچھے جو تطبیق ہوگی وہ سمجھ آ گئی ہے کہ آخر شعبان روزہ رکھنے کا حکم بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تو تطبیق کیا دی گئی ہے کہ جو آدمی معتاد ہے، عادت ہے جس کو روزہ رکھنے کی، تو وہ تو روزہ رکھے، دوسرا روزہ نہ رکھے، یا فرضی روزے کی نیت سے نہیں رکھنا چاہیے، نفل کی نیت سے رکھنا چاہیے، یا شک کی نیت سے نہیں رکھنا چاہیے، تیقن کی نیت سے یعنی نفل کی نیت سے رکھنا چاہیے۔ جی چلے۔ باب نظار الہلال فی روی الہلال فی بلد قبل الآخرین بلیلۃ، چاند ایک شہر میں دوسروں سے پہلے نظر آ جائے ایک رات، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اختلاف مطالعے کا مسئلہ چلتا ہے، شوافی اس کے قائل ہیں عموماً اور جمہور اس کے قائل نہیں اختلاف مطالعے کے، عام فقہ کی کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن صاحبین کا جو مسلک ہے وہ امام شافعی کے مذہب کے قریب ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہ قریب والی جو روایت ہے یہ شافعی کی دلیل ہے، اور احناف کی بھی مفتبی قول کی دلیل ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار ہوتا ہے۔ باقی اختلاف مطالعے کا اعتبار بلاد قریبہ میں ہے، دور میں نہیں ہے، کیونکہ اگر اختلاف مطالعے کا اعتبار ہم نہیں کرتے تو پھر ایسے ہوگا جس طرح کہ ابن نجیم نے اس کے اوپر وضاحت کی ہے، اور حضرت انور شاہ کشمیری نے بھی اس کو نقل کیا ہے صاحب کنز نے، کہ پھر اس صورت میں کبھی عید جو ہے وہ 28-29 کو ہو جائے گی، اور کبھی کسی آدمی کی عید جو ہے وہ یعنی اس کے روزے 31-32 ہو جائیں گے، کیونکہ شام وغیرہ قسطنطنیہ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ چاند پہلے نظر آتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب وہاں پہ اگر چاند 1-2 دن پہلے نظر آ جائے اور ادھر سے وثوق ذرائع کے ذریعے سے خبر آج کل تو آسان ہے، دوسری جگہ پہ پہنچتے جیسے ہندوستان میں، تو ان کے تو ابھی 29 روزے ہوئے نہیں، 29 بھی نہیں ہوئے، تو ان کو 1-2 دن پہلے عید کرنی پڑے گی۔ سمجھ آ رہی؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا 2 دن فرق آ رہے ہوتے ہیں عید کے، سمجھ آ رہی؟ ہمارا 28واں روزہ ہوتا ہے اور ادھر بعض علاقوں میں عید ہوتی ہے، تو اس طریقے سے فرق آئے گا۔ اور بعض اوقات ایسے ہوگا کہ ایک آدمی ادھر سے ادھر آ گیا ہے، اب ادھر اس نے 30 روزے پورے کیے ہیں، وہ ادھر پہنچا ہے تو ادھر ابھی عید کا چاند نظر ہی نہیں آیا، تو اس کے لیے پھر اس کو مزید 1-2 روزے رکھنے پڑیں گے، تو اس کے حق میں گویا کہ کام بڑھ گیا ہے، 30 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو بار اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے۔ جی دیکھیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر قال ابن جعفر قال اخبرني محمد بن ابي حرمله قال اخبرني قريب ان ام الفضل ابنة الحارث بعثته الى معاويه بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة حتى ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 ونراه فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ام فضل جو ہے حضرت عباس کی جو بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضرت معاویہ کی طرف شام میں انہوں نے ان کو بھیجا، قریب کو، ام الفضل نے، تو میں شام میں آیا، میں نے ان کی حاجت جو ضرورت تھی پوری کی،
فاستحل رمضان، رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں شام میں تھا، ہم نے چاند دیکھا لیلۃ الجمعہ یعنی جمعرات کی رات جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر میں مدینہ آیا آخری شہر میں، تو مجھے ابن عباس نے پوچھا، پھر چاند کا ذکر کیا گیا، تذکرہ ہوا، تو انہوں نے کہا تم نے چاند کب دیکھا؟ میں نے کہا جی میں نے تو اس کو جمعرات کی رات دیکھا تھا، یعنی جمعے کی رات ہے مقصد، جو کہ جمعرات کے بعد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تو نے خود دیکھا تھا انت رہی؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں میں نے کہا ورآ الناس، لوگوں نے بھی اس کو دیکھا اور انہوں نے روزہ بھی رکھا، حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا لقد لاکن رأینا، ہم نے تو دیکھا ہے لیلۃ السبت، جمعے کے بعد جو رات ہے اس میں، ہم تو اس کو روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم پورے کیا کریں گے 30 کریں گے، او نراہ، یا ہم پھر اس سے پہلے خود دیکھ لیں 29 کا اگر مہینہ ہے تو پھر الگ بات ہے۔ میں نے کہا کہ آپ معاویہ کے روزے اور اس کی رویت کا اعتبار نہیں کریں گے، آخر وہ بھی تو حاکم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے ویسے حکم دیا ہے کہ روزہ دیکھ کے کرو، افطار اور رکھو بھی دیکھ کر، سمجھ آ رہی؟ تو بارہ اختلاف مطالعے کا اعتبار کی دلیل یہ بن سکتی ہے فعل معاویہ اور ان لوگوں کا جو عمل ہے، اور جو لوگ نفی کرتے ہیں ان کی دلیل یہ بن سکتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا نہیں، بلکہ نہیں، حضرت ابن عباس کی دلیل بن سکتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس جگہ کے مطالعے کا اعتبار نہیں کیا، سمجھ آ رہی؟ تو اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے تو انہوں نے نہیں نہ کیا، ورنہ تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ اس رویت کا کیا کرتے، اعتبار کرتے۔ چلو، تو اختلاف مسائل میں یہ واقعہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اگر کسی عالم کا کوئی عمل سامنے آ جاتا ہے جو بظاہر اپنی رائے کے موافق نہیں ہوتا، تو پھر آدمی اس کی کس انداز سے تردید کرے۔ جی چلیں۔ باب كراهية صوم يوم الشك. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن ابي اسحاق عن سلة قال كنا عند عمار باليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم شک کے روزے کی کراہت، توجہ کریں، یوم شک کا جو روزہ ہے وہ کون سا بنتا ہے؟ 30 شعبان۔ یوم شک ہے کہ ممکن ہے وہ کون سا ہو، رمضان کا ہو، سمجھ آ رہی؟ اور باقی شک کا جو مدار ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ بادل ہونے پر ہے، جب بادل ہوگا تو پھر شک ہو جائے گا، اور امام احمد کہتے ہیں کہ بادل کے نہ ہونے پر ہے، اگر بادل نہیں تو پھر وہ یوم شک ہے، اگر بادل ہے تو ان کے یہاں اس صورت کے اندر وہ شعبان کا ہے، پھر شک نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کی رائے ہے، یعنی اگر بادل ہے تو ان کے یہاں وہ پھر شعبان ہی کا ہے، سمجھ آ رہی؟ اب کون آدمی یوم شک میں روزہ رکھ سکتا ہے اور کس کے لیے مکروہ ہے، کون سا روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ نفل روزہ اور صوم معتاد، مطلق نفل اور صوم معتاد یہ رکھا جا سکتا ہے، اس سمجھ آ رہی؟ اس کے علاوہ نہیں رکھے جا سکتے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ فرض کی نیت سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، باقی ہر قسم کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ شفافی کہتے ہیں کہ نفل روزہ اور بنیت رمضان، وہی جو مالکیہ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ، یعنی یوم شک کے اندر رمضان کا روزہ رمضان کی نیت سے، اور نفل روزہ یہ نہیں رکھا جا سکتا، باقی اس کے علاوہ صوم معتاد رکھو، قضا کا رکھو، نظر کا رکھو، جو بھی رکھو وہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو احناف کے یہاں مطلق نفل روزہ رکھا جا سکتا ہے اور صوم معتاد، مالکیہ کے یہاں صوم رمضان یعنی صوم بنیت رمضان نہیں رکھا جا سکتا، اور شفافی کے یہاں صوم بنیت رمضان اور نفل یہ نہیں، باقی سارے رکھے جا سکتے۔ اچھا جی، بہرحال احناف کے ہاں یہ وضاحت بھی ہے، ساتھ علماء نے کہا ہے کہ عالم آدمی جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے چونکہ اس کی نیت میں تیقن ہوگا، اور جو عام آدمی ہے وہ نہ رکھے کیونکہ وہ شک میں پڑ جائے گا کہ یہ نہ ہوا تو یہ ہے، یہ نہ ہوا تو یہ ہے، تو پھر اس طریقے سے کوئی بھی روزہ نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی کہ یہ یا رمضان کا ہے یا نفل کا ہے تو کوئی بھی روزہ نہیں ہوگا۔ جی ترجمہ دیکھیں، ہم حضرت عمار کے پاس تھے اس دن میں جس دن شک ہو گیا کہ یہ شعبان کا ہے رمضان کا ہے، ایک بکری لائی گئی، فتنحى بعض القوم، تو بعض قوم اس کے کھانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمار نے کہا من صام ھذا الیوم، جس نے روزہ رکھا ہے تو اس نے ابوالقاسم کی نافرمانی کی ہے،
کیونکہ یوم شک کا روزہ تو آپ نے منع کیا نہیں رکھنا چاہیے، باقی پیچھے تطبیق دے دی ہے کہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے اور کس کے لیے کیا مسئلہ ہے، ساری بات گزر گئی۔ جی باب بیمن یصل شعبان برمضان، جی یہی صوم معتاد ہے جو شعبان کو رمضان کے ساتھ ملائے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين الا يكون الصوم يصوم رجل فليصم ذلك الصوم۔ صوم رمضان سے ایک اور 2 دن آگے نہ بڑھو۔ ہاں اگر کوئی روزہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی اس کا روزہ رکھتا ہے تو وہ اس روزے کو روزہ رکھے، ورنہ روزہ نہ رکھے۔ توجہ کرے اس نہیں کی کیا علت ہے، سمجھ آ رہی؟ وصال بین شعبان رمضان روزے کے اعتبار سے اس نہیں کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نفل فرض سے نہ ملے۔ ابن حجر نے اس پہ پھر اعتراض کیا ہے، کہتا ہے اگر یہ وجہ ہے تو پھر کوئی آدمی اگر زیادہ روزے رکھتا ہے، 5 روزے رکھتا ہے اینڈ میں، تو اس کے لیے تو نہیں ہے، روہی تو صرف 1 یا 2 روزے کے ساتھ بند ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تاکہ آدمی میں کمزوری پیدا نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں اگر کمزوری کی بات تھی تو ادھر بھی وہی بات ہے کہ 1-2 روزوں میں کمزوری آتی ہے تو زیادہ رکھے، وہ جائز ہے، اس میں کمزوری نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں اصل اس کی وجہ بس نبی علیہ السلام کی طرف سے جو نہیں ہے کہ آپ نے منع کیا ہے تو یہی چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ اس وجہ سے بندہ بہرحال یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، تو بظاہر یہی ہوگا کہ وقت سے پہلے وہ گویا کہ رمضان سمجھ کے رکھے گا تو اس لیے منع کر دیا گیا ہے۔ جی چلے۔ قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل رمضان۔ کسی سال کے مہینے میں آپ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے الا شعبان، مگر شعبان کا اکثر مہینہ یصل برمضان، پورا شعبان تو آپ نہیں رکھتے تھے، سمجھ آ رہی؟ شعبان کا اکثر مہینہ آپ روزے رکھتے تھے اور اس کو رمضان سے ملاتے تھے۔ بہرحال اکثر شعبان میں روزہ رکھنا بنابر اس کے کہ چلو رمضان میں مزید میری عادت بن جائے گی تو یہ اچھی بات، اس میں منع تو نہیں ہے۔ جی چلے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن ابي كثير المدينة قال فمال الى ما يزل عليه فاخذ بيده فاقام وقال ثم قال اللهم ان هذا يحدث عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم، فقال لا اللهم ان ابي حدثني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم۔ تو جو کل رمضان میں وصال برمضان یہ تو جائز ہے شعبان میں، لیکن اس حدیث میں منع آ رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، عباد ابن کثیر مدینہ آئے، مجلس اعلیٰ کی طرف چلے گئے، فاخذ بیدیہ، تو انہوں نے ان کی ہاتھ کو پکڑا، فاقامہ، اور کھڑا کر دیا ان کو، عباد کو، اور اس نے پھر کہا اللہ نے کہ یہ آدمی مجھے بیان کرتا ہے اپنے والد سے نقل کر کے ایک حدیث کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اللہ نے کہا بالکل اللہم، سمجھ آ رہی؟ یہ اللہم کا جو لفظ کا اضافہ ہے یہ استعانت ربانی کے لیے ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ میں اللہ سے اس معاملے میں طلب کرتا ہوں کہ بے شک میرا باپ، وہ واقعتاً اس کو بیان کرتا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے جب روایت بیان کی نا تو اس نے عباد کو کھڑا کر کے کہا کہ اس نے مجھے بتایا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو اب اس کو کھڑا کیوں کیا اپنے استاذ کو، سمجھ آ رہی؟ تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ چونکہ عام روایت سے ہٹ کے مسئلہ اس میں، کیونکہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو یہی ہے نا، تو یہ عام روایات کے خلاف ہے، تو اس لحاظ سے اس نے کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔
کسی سے سن کے کر رہے ہیں تو اپنے اوپر اعتماد کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی یہ جو روایت ہے یہ عام روایات سے ہٹ کے ہے، اس لیے ابن قیم اس کے اوپر ناراض ہے، کہتے ہیں یہ روایت منکر ہے۔ امام احمد نے اس کی بھی جرح کی ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نصف شعبان کے بعد جب دل روزے رکھو کیا رہا، جب پورا شعبان روزہ رکھو، آدھا رکھو، ایک دو دن کی نہیں کی بات تو ہے، لیکن نصف کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بعض شافعیہ اس کے قائل ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ مکروہ ہے، لیکن جمہور اس کی کراہت کے قائل نہیں ہے۔ اب یہ جو کھڑا کرنا ہے اس کی ایک وجہ وہی ہے، اور بعض نے اس کی اور وجہ بھی بیان کی ہے کہ اصل میں اس روایت کا مدار تھا اللہ پر، چونکہ اللہ کے علاوہ کسی سے نقل نہیں، تو اس لیے اللہ نے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے جیسے بھی کہا کہ اس کو بات کو کھڑا کیا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کا جو سماع ہے اپنے والد سے، سمجھ آ رہی، یہ نہیں ہے، اللہ کا سماع جو ہے اپنے والد سے نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ کیا کیا انہوں نے، لوگوں کو شک تھا کہ اللہ کا سماع اپنے والد سے ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ نے لوگوں کے سامنے یہ بتا دیا کہ ان ابی حدثنی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھ آ رہی۔ اللہ نے فقال اللہ، تو اللہ نے کیا کہا کہ ان ابی حدثنی ان ابی ہریرہ، کہ میرا جو والد ہے اس نے اس حدیث کو لوگوں سے کیا کیا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے مجھے بیان کیا لوگوں کے سامنے، تو چونکہ اللہ کا اپنے والد سے سماع اس میں شک تھا تو اس لیے کھڑا کیا گیا تاکہ لوگوں کے سامنے وہ اظہار کر دے کہ یہ سماع موجود ہے۔ بہرحال یہ جو روایت ہے یہ تو اس طریقے سے یہاں پر ہے، امام ترمذی نے اس کی تحسین کیا، تو گویا کہ دو گروہ ہو گئے علماء کے، سمجھ آ رہی۔ امام ابن قیم احمد وغیرہ اس کی تضعیف کر رہے ہیں، انکار بیان کر رہے ہیں، اور امام ترمذی اس کی تحسین کر رہے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے۔ بہر اگر یہ ٹھیک بھی ہو تو تعویل ممکن ہے کہ ان تصف شعبان فلا تصوموا کا تعلق بالکل وہ یوم شک کے ساتھ متعلق ہے، یعنی پورا نصف مراد نہیں، یعنی اذن تصف شعبان، جب نصف شعبان گزر جائے تو اب اس کے بعد جا کے روزے نہ رکھو، یعنی اصل جو نہیں ہے وہ آخری دو روزوں کے والے سے ہے، سمجھ آ رہی، چونکہ عموماً نصف شعبان کے بعد لوگ وہی روزے رکھتے تھے اینڈ والے، تو نہیں کا تعلق اس سے ہے، مطلق پورے نصف کے ساتھ نہیں ہے۔ باقی پیچھے ترجمے بیان کرنے میں شاید فرق لگ گیا ہے۔ اب بعد آئے مدینہ میں اور وہ مائل ہوئے مجلس اللہ کی طرف، سمجھ آ رہی، مجلس اللہ کی طرف چلے گئے، اور فأخذ بیدہ، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کے ہاتھ کو پکڑا، اور اللہ نے کس کو کھڑا کر دیا، ایک منٹ جی، تو عباد جو تھے یہ مدینہ آئے اور مجلس اللہ کی طرف چلے گئے، اور عباد نے اللہ کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا۔ عباد نے کھڑا کیا کس کو، اللہ کو، اور پھر اللہ نے یہ کہی بات کہ میرے والد نے یہ مجھے کیا کیا، حدیث بیان کی ہے۔ جی چلیں۔ باب شہادت رجلین علی رؤیت ہلال شوال، توجہ کرے، دو آدمیوں کی شہادت شوال کے چاند کے دیکھنے پر، یہ مسئلہ بھی سمجھیں اور اس میں فقہاء کا اختلاف بھی سمجھیں کہ ایک ہے ہلال شعبان، ہلال رمضان، اور ایک ہے ہلال شوال، سمجھ آ رہی۔ ہلال رمضان کے لیے تو فرد واحد کی گواہی کافی ہے، اور ہلال شوال کے لیے دو آدمیوں کی گواہی کافی ہے، سمجھ آ رہی۔ چونکہ رمضان عبادات سے متعلق ہے، عبادات میں احتیاط یہی ہے کہ ایک کی بھی گواہی کافی ہو، اور جو شوال کا معاملہ ہے تو وہ متعلق بالعبادات نہیں بلکہ از قبیل الزام ہے کہ بھئی عبادت ترک کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر دو آدمیوں کی گواہی چاہیے۔ فقہا کیا کہتے ہیں، مالکیہ تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں جگہوں پر دو آدمیوں کی گواہی چاہیے جو عادل ہوں، دو مرد عادل ہوں،
جہاں پہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہے. اگر اہتمام نہ ہو تو پھر ایک آدمی کی گواہی، ورنہ 2 آدمیوں کی گواہی چاہیے دونوں جگہ پر، ہلال رمضان میں بھی ہلال شوال میں بھی. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، ہلال رمضان میں 1 کی اور ہلال شوال میں 2 کی. باقی جمہور کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، معمولی سا سمجھے. حنفیہ کہتے ہیں ہلال شعبان میں 1 آدمی، سمجھ آ رہی، چاہے ایک عادل آدمی کی گواہی چاہیے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عورت بھی ہوتا بھی چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور شوال کے اندر 2 آزاد عادل آدمی چاہیے. شوافی اور حنابلہ ان دونوں کی ایک جیسی رائے ہے کہ شعبان کے مہینے میں 1 آزاد آدمی یا غلام، 1 آزاد آدمی یا غلام. تو اس طرح وہ غلام کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں. ہم نے مؤنث کو شامل کیا، انہوں نے غلام کو شامل کیا ہوا ہے. اور جب شوال کا مہینہ آئے گا تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں 2 آزاد آدمی عادل، جس طرح ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا یہ آگے ذہن میں؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى البزاز قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابي مالك الاشجعي قال حدثنا حسين بن الحارث الجليلي جديد قيس ان امير مكه خطب ثم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك الى رؤيته فان لم نره وشهد شاهد عدل ننسكنا بشهادتهما. ترجمہ دیکھیں. امیر مکہ نے خطبہ دیا، پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم قربانی کریں یا عبادتیں کریں چاند دیکھ کر. اگر ہم نہ دیکھیں اور 2 آدمی گواہی دے دے عادل، تو ہم ان کی گواہی پر عبادت کریں یا قربانی کریں. جی. میں نے حارث سے پوچھا حسین سے کہ امیر مکہ کون ہے؟ جی. فقال لا ادري، مجھے نہیں پتا. جی. ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاتم اخو محمد بن حاتم. اس نے پھر بعد میں مجھے ملا تو اس نے بتایا کہ یہ امیر مکہ جس نے خطبہ دیا نا، یہ اس آدمی کا نام ہے. جی. ثم قال الامير ان فيكم هو من هو اعلم بالله ورسوله مني. امیر نے کہا تم میں ایک آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. جی. واوى بيده الى رجل فقال الحسين وقلت لشيخ الى جنبي من هذا الذي واوى اليه الامير وقال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان اعلم بالله منه فقال لذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. امیر نے کہا کہ اس آدمی نے یہ بات نبی علیہ السلام سے نقل کی ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک آدمی کی طرف کہ یہ آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. حسین کہتے ہیں میں نے اس شیخ سے کہا جو میرے پہلو میں تھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کی طرف امیر نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ صدقہ، اور اس نے سچ کہا امیر نے کہ وہ واقعتاً عبداللہ ابن عمر اللہ سے زیادہ جاننے والا اس امیر سے. سمجھ آ رہی؟ فقالا، تو آگے سے حضرت ابن عمر نے کہا کہ بذالک امرنا. جب اس نے اشارہ کیا نا تو ابن عمر نے کہا بذالک امرنا، واقعتاً اس کا امر نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ہم چاند دیکھ کے معاملات کیا کریں. بہرحال پتہ چل گیا کہ 2 آدمیوں کی گواہی ہوگی تو پھر جا کے افطار ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی. جی. 30 دن پورے کیے جائیں گے. جی. وبه قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقري وقال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ربيع بن حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم رمضان فقدم اعرابيان فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله لا هل الهلال امس غشية فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يبكروا زاد خلف بحديثه وان يعطوا الى مصلاهم. لوگوں نے رمضان کے آخری دن میں اختلاف کیا کہ چاند نظر آیا یا کہ یا شوال کا. 2 اعرابی آئے، انہوں نے نبی السلام کے پاس گواہی دی کہ اللہ کی قسم لا حل الہلال، انہوں نے چاند دیکھا ہے کل شام، 1 دن پہلے دیکھ لیا انہوں نے. تو نبی علیہ السلام لوگوں کو ہم دیا یفترا کہ وہ افطار کریں. سمجھ آ رہی؟ یغدو، اور یہ کہ وہ کل اپنی عیدگاہ کی طرف آئیں تو نبی علیہ السلام ان کو نماز پڑھائیں گے. تو مقصد کیا ہو گیا کہ ہماری تو عید کی نماز گزر چکی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ نے آئندہ قضا کی. تو عید کی نماز کی قضا ہوتی ہے، پہلے دن نہ پڑھی جائے تو دوسرے دن پڑھی جاتی ہے. اس حدیث سے سمجھ میں آ گیا. باقی 2 آدمیوں کی گواہی ہوتی ہے،
افطار کے لیے اس کی بھی بات کیا ہوگی سمجھ میں آ گئی۔ باقی پہلی پیچھے جو روایت ہے ان ننسک للرؤیتی، نسک افعال حج کو کہتے ہیں، عنوان تو شوال کے چاند کا ہے، ذکر آگے عید الاضحیٰ کی بات کا ہے، تو مقایستاً حدیث کا تعلق ہے باب کے ساتھ، اس بات ترجمہ بالقیاس ہے، سمجھ آ رہی کہ جب چاند عید الاضحیٰ میں رویت کا اعتبار ہے تو شوال میں بھی چاند کی اس میں بھی رویت کا اعتبار ہوگا، اور اگر نسک سے مراد مطلق افعال عبادت لیں تو پھر اس لحاظ سے اس بات ترجمہ بالمعنی ہو جائے گا۔ جی چلیں۔ رویت ہلال رمضان میں ایک آدمی کی گواہی کافی ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بكار بن ريان قال حدثنا وليد يعني ابن ابي صالح قال وحدثنا حسن بن علي قال حدثنا حسين يعني عن جعفي عن زائدة المان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال میں نے چاند دیکھا ہے۔ جی۔ قال الحسن في حديث يعني رمضان وقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا۔ تو مطلب مسلمان آدمی ہونا چاہیے جس کی گواہی کا اعتبار ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة انهم شكوا في هلال رمضان مرة، ایک دفعہ لوگوں کو شک ہو گیا۔ جی۔ فارادوا الا يقوموا ولا يصوموا، نہ وہ قیام اللیل کریں گے اور نہ وہ روزہ رکھیں گے۔ جی چلیں۔ فجاء اعرابي من الحرة فشهد انه راى الهلال فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال نعم وشهد انه راى الهلال فامر بلال فنادى بالناس ان يقوموا وان يصوموا۔ جی تراویح بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں۔ جی۔ رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القيام احد الا حماد بن سلمة۔ جی۔ وبه قال حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وانا لحديثه اتقن قال حدثنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وائل عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه۔ ترى الناس الهلال، لوگ ایک دوسرے کو چاند دکھا رہے تھے، یعنی طلب کر رہے تھے چاند دیکھنے کو، تو میں نے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ میں نے دیکھ لیا جی، تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا